پھیلے ہیں سب کے ہاتھ مدینے کے سامنے، اور اللہ نے یہ شان پیارے حبیب کی، اللہ نے یہ شان پیارے حبیب کی، کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے۔ اور جب کہہ دیا خلوص سے یا مصطفیٰ مدد، جب کہہ دیا خلوص سے یا مصطفیٰ مدد، صاحب خود آ گیا ہے سفینے کے سامنے۔ بنا تاخیر میں حضرت علامہ مفتی محمد ہارون دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ تشریف لائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، میلاد النبی، جاری رہے گا، جشن عید میلاد النبی، جاری رہے گا۔ علامہ مفتی محمد ہارون صاحب الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا، متعدد مقامات پر فرمایا۔ اس میں سے یہ ایک آیت مقدسہ ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد نور والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ہم جب قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی سعادت حاصل کریں تو ہمیں یہ زیارت ہوتی ہے کہ قرآن پاک کے سرورق پر ایک طرف اسماء الحسنی جگمگا رہے ہیں اور دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اسماء جو ہیں وہ جگمگا رہے ہیں۔ آپ وہ تمام اسماء مقدسہ کو پڑھیں تو ان تمام اسماء پاک کو چھوڑ کر اللہ نے اپنے محبوب کو اس آیت میں صفت نور سے یاد فرمایا ہے۔ اللہ چاہتا تو بشیر بھی فرما سکتا تھا، نذیر بھی فرما سکتا تھا، رحیم کریم بھی فرما سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس آیت پاک میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ صفت نور سے جو ہے وہ یاد فرمایا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک وجہ ہم جیسوں کے ذہن میں علماء کی روشنی میں یہ آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے پاک کلام کتاب کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو اندھیرے میں پڑھی جائے، روشنی ہوتی ہے تو جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں، اگر روشنی نہ ہو تو ہم اپنی آنکھوں سے کوئی کتاب یا کوئی سطر نہیں پڑھ سکتے۔ تو اللہ نے جب قرآن کا ذکر فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ روشن کتاب بھی آئی اور میرے محبوب بھی آئے، اور محبوب وہ ہیں جن کو اللہ نے نور فرمایا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندو جب بھی تم میرا قرآن پڑھو میرے محبوب کی نور کی روشنی میں پڑھنا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں قرآن نہیں پڑھو گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، نہ قرآن کی منشا سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ منشا الہی جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یمن میں ہوتی، فلسطین میں ہو جاتی، کسی بھی اور ملک میں اللہ تعالیٰ ولادت اپنے محبوب کی فرماتا، لیکن مکہ پاک کو کس وجہ سے منتخب کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج اس کو یوں سمجھیں کہ ہمارے گھروں میں جب لائٹ جاتی ہے تو ہم رات کے وقت شام کے وقت گیس آن کر لیتے ہیں۔ ایک کمرے میں گیس لیمپ ہوتا ہے، اس کی روشنی ایک کمرے میں ہوتی ہے، دوسرے میں اگر گیس لیمپ ہو، ایمرجنسی لائٹ ہو تو اس کی روشنی وہاں ہوتی ہے۔ جن کے گھر بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے صحن میں جب کسی فانوس کو روشن کر لیں تو سارے گھر میں روشنی پھیل جاتی ہے۔
مکہ پاک پوری کائنات پوری زمین کا جو ہے وہ مرکز ہے. جب اللہ نے چاہا کہ یمن میں اپنا نور پھیلائے اللہ نے وہاں اپنے نبیوں کو پیدا فرمایا. جب رب نے چاہا کہ فلسطین میں اپنا نور پھیلائے تو وہاں پر نبیوں کو پیدا فرمایا. جب رب نے یہ چاہا کہ ساری کائنات میں اپنا نور پھیلائے تو سارے کے مرکز مکہ پاک میں اللہ نے اپنے محبوب کو ولادت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. آخر میں صرف یہ بات عرض کروں گا کہ آج ہم جو جلوس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہیں یہ اس جلوس کی ریہرسل ہے جو قیامت کے دن ہم سرکار کو پانے کے لیے کریں گے. حضرت فرماتے ہیں آج نے ان کی مدد آج پناہ مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں تو نہ ماننے والے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر مختلف نبیوں کے پاس سے ہوتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں گے. ہم تو آتی ہیں آقا کے جلوس کے ہم سرکار کی مقدس بارگاہ میں انتہائی تعظیم سے وہاں پر جائیں گے. قیامت کا دن 50,000 سال کا ان کے لیے ہوگا جو سرکار کو نہ مانے. اللہ اپنے محبوب کے چاہنے والوں کے لیے اس دن کو جو ہے ایک فرض نماز کے جیسے وقت گزرتا ہے ایسے کر دے گا. اور اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب جو ہے وہ دامن کرم سے آقا کے قدموں سے لپٹنے کی وہاں سعادت حاصل ہوگی تو قیامت کا دن پھر ہولناکی کا نہیں ہوگا بلکہ وہ تو زیارت مصطفیٰ کا دن ہوگا. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں جلوس منانے والے جلوس میں شرکت کرنے والے اس کو اچھا سمجھنے والے انشاءاللہ قیامت کے اس جلوس میں بھی اپنی خوشی سے شامل ہوں گے اور اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود اور رضا الحمد کا مقام عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. اور جن صاحبان نے اس کا انعقاد کیا ہے اس اسٹیج کا اللہ تعالیٰ یہاں بھی برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ ماشاء اللہ.